بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں پہ آج ہمارا ایک سوال ہے، اور اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خوابوں پر عمل کرنا جائز ہے یا خوابوں کو سیریس لینا چاہیے یا نہیں۔ اس کے بارے میں ایک اہم تنبیہ جو ہے نا وہ آج میں بیان کروں گا آپ کے سامنے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند بھی آئے گا اور آپ اس کو شیئر بھی کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ اصل خوابوں کی حقیقت کیا ہے۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے اس کو بہت انہماک اور بڑی توجہ کے ساتھ آپ کو سننا پڑے گا، تاکہ کوئی بھی ایسا خواب یا کوئی بھی ایسی چیز آپ کی جو اللہ کی طرف سے آپ کو اشارہ ہو، اور چونکہ خواب رحمانی بھی ہوتے ہیں شیطانی بھی ہوتے ہیں، تو دونوں خوابوں میں ایک تو آپ کو فرق کرنا آ جائے گا، اور دوسرے نمبر پہ آپ اس کا اچھے طریقے سے اس چیز کا علاج بھی کر سکیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ کہ کیا آپ نے کبھی کوئی خواب دیکھا ہے اور سوچا ہے کہ شاید اللہ کی طرف سے اشارہ ہو۔ مجھے خواب میں مثلاً اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں بتایا گیا کہ یہ کام کرنا واجب ہے، یا فلاں شخص بدعتی ہے، یا یہ کام کرنا حرام ہے۔ تو میں آپ کو اس حوالے سے بتا دوں کہ خوابوں سے شریعت لی جا سکتی ہے اور کیا ان پر عمل کرنا جائز ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں دلائل اور بصیرت کے ساتھ۔ اسلام میں احکام لینے کے لیے صرف 3 بنیادی ذرائع ہیں۔ اسلام میں مثلاً ہم اپنی زندگی میں عمل کرتے ہیں تو ان میں احکامات ہیں اللہ کی طرف سے، تو وہ احکامات لینے کے لیے 3 بڑے ذرائع ہیں۔ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر 3 اجماع علماء۔ اور یاد رکھیے کہ امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رؤیا یعنی خواب شریعت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، لہذا یہ کہنا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ کام واجب ہے یا حرام ہے بالکل غلط اور شریعت سے خارج ہے۔ اکثر لوگوں سے آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ میں مدینہ پاک میں تھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ خواب 10 لوگوں کو سناؤ یا 100 لوگوں کو سناؤ، اور اس خواب میں یہ بتایا گیا کہ نمازوں کی پابندی کرو، فلاں کرو فلاں کرو، یعنی شریعت کے کچھ احکامات جو اجماع علماء، قرآن اور سنت، اور یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برعکس ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس شخص کی عقل پر ماتم ہے کہ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خوابوں میں بیان کرنے کا جو ڈھونگ رچا رہا ہے، یا بعض لوگ اس طرح کے لیٹر اور خط جو ہے نا وہ معروف کر دیتے ہیں، مشہور کر دیتے ہیں کہ مجھے یہ خواب میں دیا گیا، تو یہ بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ تو اس کی جو سب سے بڑی جو بنیاد ہے اس کو سمجھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ کوئی نئی عبادت ایجاد نہیں کی جا سکتی، کوئی بھی نئی چیز اسلام میں داخل نہیں کی جا سکتی، اور کسی بھی قسم کی عبادت سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا جو احکام اللہ و احکام الرسول، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں احکامات دیے گئے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ کسی بھی شخص سے کوئی ایسا حکم نہیں لیا جا سکتا جس کے متعلق ہم جو ہے نا وہ اپنی رائے جو ہے وہ نیگیٹو یا پازیٹیو قائم کر سکتے ہوں، بلکہ کسی بھی شخص کے اوپر الزام بھی نہیں لگایا جا سکتا کہ نہ وہ فاسق ہے، نہ وہ بدعتی ہے، نہ گمراہی کا، اور نہ ہی خواب سے غیب اور نیتیں جانی جا سکتی ہیں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے خواب آیا تو میں نے فلاں شخص کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس عمل کی بنیاد پہ اس شخص کی نیت کے اوپر ہم کسی بھی قسم کا کوئی شک کریں۔ نمبر 3 کیا کبھی خواب پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر خواب نیک ہو، بشارت والا ہو، یا کسی برائی سے خبردار کرتا ہو تو اس خواب پر عمل کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو اس پر ذاتی طور پر عمل کیا جا سکتا ہے، نہ کہ اجتماعی طور پر لوگوں کو اس کے اوپر جمع کیا جائے، بشرط یہ کہ وہ خواب قرآن و سنت اور عقل کے مطابق ہو، اور اس سے کسی کو شرعی طور پر پابند نہ بنایا جائے۔ اس خواب سے کسی بھی شخص کو شرعی طور پر پابند نہیں بنایا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سورۃ یاسین روز پڑھتا ہے تو وہ خود اس پر عمل کرے، کیونکہ یہ قرآن ہے اور خیر ہے، لیکن وہ دوسروں کو اس خواب کی بنیاد پر یہ حکم نہیں دے سکتا کہ میں پڑھتا ہوں تو تم بھی پڑھو۔ اسی طرح کوئی شخص اور کوئی نیک عمل کرتا ہے خواب میں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو اس کا پابند بنائے، بلکہ
وہ اپنے طور پہ قرآن کریم کا اور کچھ دعاؤں کا جو وظیفہ ہے، جو ورد ہے، وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ خواب اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں، اور خوابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رہنمائی بھی کر سکتا ہے، تو انسان کو نیکی کی طرف مائل بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، خواب سے نہ شریعت لی جا سکتی ہے، نہ حدود کا نفاذ کیا جا سکتا ہے، اور نہ دوسروں کو اس کے اوپر پابند کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرؤیا الصالحہ جزء من 46 جزء من النبوہ، یعنی نیک خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک ہے۔ نیک خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک ہے، مگر یہ وحی نہیں ہے، صرف ایک اشارہ ہے۔ اور آخر میں اس ویڈیو کا جو اختتام ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ خوابوں کو سمجھیں، ان سے سیکھیں، مگر ان پر کسی بھی عمل کو شریعت نہ بنائیں۔ نمبر 2، ان کا فائدہ ذاتی سطح پر لیا جا سکتا ہے اور ہمیشہ قرآن و سنت کو بنیاد بنایا جائے گا، اور اگر آپ کسی ایسے عمل کو لوگوں کے اوپر مسلط کرتے ہیں یا کسی ایسی چیز کو لوگوں کے اوپر بیان کرتے ہیں تو اس کے اوپر ذمہ دار صرف وہ صاحب خواب ہوگا، نہ کہ دوسرے وہ لوگ جو اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری مفید لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ فجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔